جی ہاں، السلام علیکم. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں مفتی ابو بکر محی الدین صاحب کو حضرت خوش آمدید، علامہ فیصل بیگ عزیزی صاحب کو خوش آمدید، اور مولانا بلال بشیر صاحب کو خوش آمدید. اور حضرت چونکہ اب 26واں روزہ ہے اور اب افطار کے بعد ہم 27ویں روزے میں داخل ہوں گے، اور لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو خیر اب تو سب کو پتہ ہے لیلۃ القدر کا، لیکن یہ خاص کر 27 رمضان کو زیادہ تر فوکس کیوں ہوتا ہے لیلۃ القدر پہ حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین نعمت ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ رحمتیں اور برکات اور مغفرتیں رکھی ہیں. بے شک. اور اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا اظہار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں. تو بہت سے ساتھیوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان کے لیے بھیجا ہے اور ہمارے اعمال اور گناہوں کو جانچا جانا ہے، اور نیک اعمال اور گناہ جانچنے کے بعد ہی ہماری کامیابی ناکامی ہے. لیکن اب آپ دیکھیے اس امتحان گاہ کے نگران جو اللہ تعالیٰ ہیں، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو پھر اس امتحان گاہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا کر دیا ہے کہ ایک ایسی رات ہمیں عطا کی ہے کہ اس کا اگر ہم کوئی ایک عمل کرتے ہیں تو 1000 مہینوں تک وہ عمل کیے جائے اس کے ثواب سے بڑھ کر ہے. اللہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، من الف شہر. اب یہ رات اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے بات، یہ دائر رہتی ہے، یہ مختلف تاریخوں میں دائر ہوتی رہتی ہے، کسی ایک تاریخ کے ساتھ متصل نہیں ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان المبارک کی راتوں میں ڈھونڈو، پھر فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ڈھونڈو، پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. پھر ان طاق راتوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راتوں کی زیادہ اہمیت بیان فرمائی. تو سب سے زیادہ اہمیت جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو دیکھتے ہیں تو بعض محدثین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 27 ہی ہے، گویا کہ عموماً یہ زیادہ تر 27 کو رہتی ہے. مگر ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ پورے رمضان کی ہر رات کو ہم لیلۃ القدر کی رات سمجھ کر کے عبادت کریں، کوئی بھی ہو سکتی ہے. اور کم از کم ہم میں ایسے بھی ہیں جن سے صرف اتنی درخواست کی جاتی ہے کہ یہ ایک رات تو کم از کم محنت کر کے آپ گزار لیں، کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں غفلت کرنا اور اس میں محنت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل نہ کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، میرے قرب کے طریقے وسیلے تلاش کرو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نہیں مل جائے گا کہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے. تو وہ وسیلہ ہمارے اعمال ہیں. وہ اگر ہم ان راتوں کو، جن حرمت اللہ نے جن راتوں کو حرمت بخشی ہے، اگر ہم اس میں بھی عبادت میں وقت نہ گزار سکے تو ہم سے بڑا تو پھر محروم کوئی نہیں ہے. ہم سے زیادہ بڑا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ خالصتاً اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اس رات کو گزارا جائے. اور اس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ نماز عشاء، نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت مسجد میں ادا کی جائے. یہ سب سے ادنا درجہ ہے. پھر اس کے بعد نماز تراویح ہے، رات کو تہجد کی نماز ہے، اور جتنا وقت بچے تلاوت قرآن مجید ہے، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ سارے وہ اعمال ہیں جو ہمیں اس رات میں کرنے چاہیے. سبحان اللہ. تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی ایک فہرست ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہے. اس میں سے گناہ صغیرہ تو بہت ہیں، پھر گناہ کبیرہ بھی ہیں جو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان گناہ کبیرہ کو ہم چھوڑ دیں. وہ کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے. بعض علماء نے 80 چیزیں لکھی ہیں، بعض نے زیادہ بڑھائیں تو 250 تک لکھ دی ہیں. تو 250 ایسے کام ہیں جو آپ نے نہیں کرنے ہیں، باقی کرنے کو بہت کچھ ہے، تو کم از کم وہ ہمیں چھوڑنے چاہیے. بعض ان میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ناپسند کیا ہے، اور ان کی ناپسندیدگی کے اندر یہ بات بھی رکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عامہ فرماتے ہیں، رحمت عامہ کا کیا مطلب ہے؟ آج لیلۃ القدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے، یہ رحمت عامہ ہے، مگر کچھ ایسے لوگ ہوں گے، ان میں کچھ ایسی بری خصلتیں ہوں گی، اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی وجہ سے، اس خصلت کی وجہ سے اللہ اس رحمت عامہ سے انہیں نکال دیتے ہیں۔ وہ بہت اہم بات ہے۔ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن میں ایک تو میں ضرور باقی علماء بھی ذکر فرمائیں گے، 6-7 چیزیں وہ ذکر کی ہیں۔ ایک ایسی ہے جو آج اللہ معاف کرے ہم سب میں موجود ہے، وہ کینہ ہے، بغض ہے، کسی دوسرے رشتہ دار، ہم مفت کے کینے لیے گھوم رہے ہیں اپنے پڑوسیوں سے، گھر میں ہماری عورتیں ہیں، مفت کے کینے، سیاست میں ہم کون کہاں بیٹھا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہم کون ہے، ہمارا نام کیا ہے، اس کا کینہ لیے ہم دل میں گھوم رہے ہیں۔ تو کینہ کیا چیز ہے؟ کینہ یہ ہے کہ کسی کا دکھ آپ کو خوش کر دے، کسی کی کامیابی آپ کو پریشان کر دے، تو مطلب یہ ہے کہ اس انسان سے آپ کو کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ تو اگر یہ کینہ اور بغض اور حسد کسی کے بارے میں آپ کے دل میں ہے تو بڑا خدشہ ہے کہ آپ ان رحمتوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ تو کم از کم ان راتوں میں، ان قیمتی ایام میں ہم ایک لمحہ لگے گا، ہم بیٹھیں اپنے دل کو صاف کر دیں۔ جن لوگوں سے ہمیں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اپنے دل سے ان کی صفائی کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں پہ آپ ناخوش ہوتے تھے، بیٹھ کے انہی کے لیے دعا کریں۔ وہ اس نے گاڑی لی تھی، آپ ناخوش ہو رہے تھے، آپ دعا کریں یا اللہ اسے دوسری بھی دے دے، یا اللہ کسی ایک کی کامیابی نوکری ملی، یا اللہ اس کے دوسرے بیٹے کو بھی نوکری دے دے۔ دعائیں کریں اس کے لیے تاکہ آپ کے دل کا مجھے کینہ یہ ایک بات یاد آئی ہے، لیکن ہم بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر ہمارے جو باقی علماء کرام ہیں ان کی طرف بھی چلتے ہیں۔ چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ اور مفتی صاحب بالکل درست بات فرما رہے تھے، اور اس پہ نا مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دوست، سارے 4-5 دوست ساتھ رہتے تھے، تو ایک دوست رات کو اٹھ کے دعائیں مانگ رہا تھا، اور یہی شب قدر کی رات تھی، تو وہ ساری رات عبادت کر رہا ہے، زور زور سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رات کے اس پہر میں تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، میں مغرب سے نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، یا اللہ تو دیکھ میرے سارے دوست سو رہے ہیں پر میں جاگ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا اللہ یہ کھانا کھا کے پڑے ہوئے ہیں، سحری پہ اٹھیں گے پھر کھائیں گے پر میں دعائیں مانگ رہا ہوں۔ تو یہ دوست نے کہا بھائی تو اپنی دعائیں مانگ، ہماری شکایتیں کیوں لگا رہا ہے؟ تو مفتی صاحب کی اس بات میں مجھے یہ والی بات یاد آ گئی۔ تو حقیقت یہ مولانا صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی دعا مانگنے کے چکر میں ان کو پتہ نہیں لگتا، فلو میں جو ہے نا کہ اس کو تو اتنا کچھ دے دیا، یا اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہا۔ ارے بھائی اپنی دعائیں مانگیں اور اتنا مانگیں، رب کی ذات اتنی بڑی ہے جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، کیوں کہہ رہے ہیں اللہ بس اتنا کر دے، یا اللہ ایک بائک دے دے، کیوں بھائی؟ مانگیں، زیادہ مانگیں، اس سے بھی زیادہ مانگیں، اللہ بہت پیار کرنے والا ہے۔ حضرت آپ کی طرف آتے ہیں شب قدر کے حوالے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے، جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے اور وہ شب قدر پہ جب بات ہوئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بات ضرور ہونی چاہیے، مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے وہ بات اور اس جیسا مضمون متعدد روایات میں آیا۔ جیسے ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 1000 مہینے جہاد کیا، اس کا تذکرہ ہوا۔ اور ایک بات یہ کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے طویل عمر پائی اور بہت زیادہ عبادات کی، تو اللہ نے ان پر انعامات کیے۔ جب یہ تذکرے آقا دو جہاں کی مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے درمیان ہوئے، تو صحابہ کرام کے اندر یہ ایک احساس ہوتا تھا کہ ان کی جو طویل عمریں تھیں، وہ لوگ تو اتنی عبادت کر لیتے تھے، ہماری عمریں اتنی طویل نہیں ہیں، تو ہم اس سے محروم رہ گئے۔ اس احساس کو رفع کرنے کے لیے سورہ قدر کا نزول ہوا، اور سورہ قدر ابتدائی دور کی صورتوں میں ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اور جبریل امین جب یہ سورہ مبارکہ لے کر نازل ہوئے، تو جبریل امین نے اس سورت کے نزول کے ساتھ روایت میں جو تفسیر خازن میں ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ حضور اس رات میں جو آپ کا امتی عبادت کرے گا وہ اس سے زیادہ اجر پائے گا جو گزشتہ امتوں میں لوگ طویل عرصہ عبادت کر کے اجر پاتے تھے۔ واہ سبحان پھر اللہ۔ اتنی اہم رات
تو اس کو پھر چھپا کیوں دیا؟ اس کو تو اور ظاہر کر دیتے کہ بھئی یہ رات ہے، اتنی اہمیت ہے۔ تو اسلام کا ایک اصول ہے، جو چیز بہت اہم ہو وہ مخفی ہوتی ہے، وہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ ہمارے لیے قیامت کتنی اہم ہے، ساری تیاری اسی لیے ہے کہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں، اللہ کی عدالت میں ہم سرخرو ہو جائیں۔ قیامت کب آئے گی اس کو مخفی رکھ دیا۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کی موت کا دن کتنی اہمیت رکھتا ہے ہر انسان کے لیے، بالکل، لیکن نہیں پتہ کون سا دن ہے، اس کو بھی مخفی رکھ دیا۔ بالکل، جمعے کے دن حدیث مبارکہ کے مطابق ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ بالکل۔ وہ گھڑی کب آتی ہے؟ مخفی رکھ دی ہے۔ تو جب کوئی چیز مخفی رکھ دی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے اشتیاق بڑھایا جا رہا ہے، واہ واہ واہ، ذوق بڑھایا جا رہا ہے، شوق بڑھایا جا رہا ہے خوبصورت بات۔ کہ یہ ایک رات ہی نہیں ہے کہ بس تم اس میں عبادت کر لو، بلکہ اس رات کی جستجو کرو۔ اس کی جستجو میں 21 کو، 23 کو، 25، 27، 29 زیادہ سے زیادہ رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ ایک تو مخفی رکھنے کا یہ فائدہ ہے، دوسرا اس کا ایک گنہگاروں پر بھی شفقت ہے۔ جو نیکوکار ہیں ان کو تو فائدہ ملے گا کہ وہ تاک راتوں میں اس کو تلاش کریں گے، اجر و ثواب پائیں گے، لیکن جو گنہگار ہیں ان پر بھی اللہ کی ایک مہربانی ہے۔ اگر اللہ یہ رات معین کر دیتا کہ بھئی یہ والی رات شب قدر ہے، تو اس رات میں اگر کوئی گناہ کرتا تو وہ تو گیا تھا کام سے، اللہ، برباد ہو جاتا۔ کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ شب قدر ہے، تو شب قدر کو مخفی رکھ دیا۔ اب بندہ کہہ سکتا ہے مالک گناہ ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا شب قدر ہے۔ وہاں پہ بھی انسان کو چانس دیا ہے انسان کے لیے اللہ، گنہگاروں پر شفقت ہے کہ شب قدر کو معین نہ کیا جائے تاکہ خطا کرنے والوں کو جو خطا کا نتیجہ نکلنا اس سزا سے ان کو بچایا جا سکے۔ واہ واہ واہ، خوبصورت بات کی آپ نے، خوبصورت بات۔ شب قدر، اس میں ہمارے معاشرے میں شب قدر آتی ہے لیکن بدلاؤ نہیں آتا۔ اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے، ہم نے اس رات کو عبادت کی رات سمجھا، جبکہ یہ رات عبادت کی رات صرف عبادت کی رات نہیں ہے۔ یہ رات ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس میں اللہ سے ایسا رجوع کریں کہ اب آپ کی زندگی کا دھارا بدل جائے، اور یہ رات ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے کہ اگلی زندگی آپ کی ستھری ہو جائے۔ واہ، خوبصورت بات۔ یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورے سال کا آڈٹ ہے انسان کا، جی بالکل، کہ آپ اس رات بیٹھتے ہیں اور آپ انسان پورے جو سال آپ نے کیا ہے میرے خیال سے اس کو آڈٹ کر سکتا ہے بالکل، کہ کہاں پہ کیا خرچ کیا اور کہاں پہ کیا خرچ نہیں کیا، سو اس چیز کو بھی لے کے چل سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ جو پورے 1 مہینے کی پریکٹس ہوتی ہے حضرت، یہ آنے والے پورے سال کے لیے ہوتی ہے، ورنہ زندگی میں ایک دفعہ رمضان آتا، بالکل، ہر انسان کو 20 سال میں ایک رمضان آ گیا، تو ایسا بھی اللہ میاں کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک عبادت کرنے کے لیے نہیں، عبادت کی عادت ڈالنے کے لیے۔ جی بالکل، عبادت کی عادت ہے، انسان کو انسان بنانے کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی عادت ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی عادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پہ۔ حضرت میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ کیا یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والی امت ہے، اس سے پہلے جو امتیں موجود تھیں ان کو بھی کوئی ایسی خاص راتیں ان کے لیے تھیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام میں موجود تھے، چمگٹا لگا ہوا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بتا رہے تھے کہ پہلی جو امتوں کے لوگ تھے نا، ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، لگاتار 500 سال۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی فضیلتیں دی تھیں، راتیں بھی دی تھی، دن بھی دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا ہر امت کو۔ جب صحابہ کرام نے ان کا یہ تذکرہ سنا کہ ان کو اتنی لمبی عمریں ملی ہیں اور یہ عمریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، محبوب ہماری تو عمر ہی بہت کم ہے، 60 سال 70 سال، تو ہم کیا کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب تم سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، اب تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک رات ایسی رکھی ہے جو ایک رات عبادت کرو
وہ 84 سال 4 ماہ تقریباً 1000 مہینہ بنتا ہے. ایک رات کی فضیلت 1000 مہینے سے زیادہ ہے. اب وہ جس بندے کی زندگی میں رمضان 10 بار آئے یا 20 بار آ جائے تو وہ 20 بار 20 سال ایک ایک رات کو پاتا رہے تو آپ دیکھیں وہ کتنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو یہ چیز بتائی نا تو صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت اتنی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے سابقہ امتوں کو طرح طرح کی فضیلتیں دی تھیں, ان کو راتیں دی تھیں, ان کو دن دیے تھے, ان کو لمبی عمریں دی تھیں تاکہ وہ اپنے اللہ سے رجوع کریں, اپنے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہ انعام کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ دے دیا. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قدر کی رات کون سی ہے, لیلۃ القدر کون سی. آپ نکلے کہ آپ صحابہ کرام کو بتانے جائیں. آپ چل رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا, راستے میں 2 آدمی وہ جھگڑا کر رہے تھے. فتلاح رجلان, وہ 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح کروانے کے لیے چلے گئے. یہاں بھی ہمارے لیے ایک بہترین یہ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اس نبی کے امتی ہیں نا تو ہمارا یہ کام ہے 2 ناراض بھائیوں کو آپس میں ملانا. یہ نہ ہو کہ اگر وہ ناراض ہے تو ہم اور دونوں کو جدا کر دیں, ہم اور دونوں کو الگ الگ کر دیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اہم چیز بتانے جا رہے ہیں, قدر کی رات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. وہ رات کہ اگر کوئی بندہ اسے پالے 84 سال کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے. اتنی اہم چیز بتانے کے لیے. لیکن جب آپ نے دیکھا 2 بندے لڑ رہے ہیں, آپ ان کی صلح کروانے گئے. جب صلح کروا کے واپس آئے تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں تمہیں بتانے آ رہا تھا لیکن مجھے وہ رات بھلا دی گئی ہے, وہ اللہ نے رات مجھے بلا دی ہے. فتلاح رجلان فتلاح رجلان, آپ نے 3 بار یہ جملہ بولا. وہ بندے جھگڑ رہے تھے تو میں بھول گیا, اللہ نے مجھے بلا دیا. اور بلانے کی اللہ کی وجہ بھی یہ تھی, جیسے دونوں مشائخ نے یہ بات بڑی خوبصورت کی, تاکہ ایک رات کو خاص نہ کیا جائے, ایک رات کو مقید نہ کیا جائے. آپ 5 راتیں, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصل بھائی یہاں تک آتا ہے. اس بات پہ نا میں ایک حضرت بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, کیونکہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جن کے سینے میں پورا قرآن ہے ان کو یہ ایک بات یاد نہ رہی ہو, تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے نا حضرت. اسی کے اوپر میں بات کرنے لگا. دیکھیں اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ کے اپنے محبوب کی امت کے ساتھ یہ محبت ہے, بالکل امت کے ساتھ یہ پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کو خاص نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وہ بلایا اس لیے تاکہ آپ کی امت زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو. اگر کسی بندے سے کمی کوتاہی ہوگی 21ویں رات کو, وہ 23ویں کو کر لے. اگر کسی سے 23ویں رہ گئی وہ 25ویں کو کر لے. اللہ تعالیٰ کے بلانے کا اصل وجہ یہ تھی, اللہ تعالیٰ بلاتے اس لیے تاکہ بندوں سے اللہ کو پیار ہو. اس کی ایک میں مثال یہ بھی دوں گا, حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا, اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن اس نے اپنے اللہ سے آخری وقت میں ایسا تعلق رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیا. اب جو لوگ اس کے وقت کے تھے نا, اس کے علاقے کے, اس کے قبیلے کے, اس کے قوم کے, میدان معاشر میں, تو وہ بھی ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہیں اس کو اس کے گناہ کا تانا نہ دے, اللہ ان تمام لوگوں کے ذہنوں سے اس کے گناہ کو مٹا دے گا کہ اس بندے نے یہ گناہ بھی کیا. اللہ, یہ ہے اپنے ہمارے رب کی ہم سے محبت, یہ ہمارے اللہ کا پیار. اللہ تعالیٰ وہ مٹا دیں گے, وہ بندے بھول جائیں گے کہ اس نے کوئی گناہ بھی کیا تھا, اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حقدار بنا دیں. بالکل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا. اس وقت لیلۃ القدر کا بھی پتہ نہیں چلا تھا. پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تو سیدنا جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا محبوب اس عشرے میں یہ رات نہیں ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا, پھر اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا, پھر بتایا گیا محبوب ان میں نہیں ہے. آپ نے پھر صحابہ کرام کو کہا کہ اگر تم اعتکاف کرنا چاہتے ہو, وہ رات ابھی آگے ہے جس کی تلاش میں ہم نے پورا مہینہ لگایا, یہ 20 دن ہم نے لگائے. تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قدر کی رات کو آخری 5 راتوں میں تلاش کرو, 21ویں رات, 23ویں رات, 25ویں رات, 27ویں رات اور 29ویں رات. ایک رات کو خاص نہیں کرنا چاہیے. اور اس رات میں کرنے کے بہت سے کام ہیں, جیسے شیخ محترم نے بڑی خوبصورت بات کی, کرنے کے بہت سے کام ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اگر کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے, اگر کوئی استغفار میں لگا ہوا ہے, اگر اس نے ہلکا سا وہ اس لیے سو گیا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے صرف اس لیے آرام کیا, میں نے اپنے اللہ کو دوبارہ راضی کرنا ہے, اللہ کو اس کا سونا بھی پسند ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی میں یہ اجر و ثواب دے دوں. اللہ. محی الدین صاحب, میں تھوڑا سا ایک میرے دماغ میں بات آئی ہے. اکثر و بیشتر میں نے کچھ لوگوں کو شکایت کرتے سنا, بیکاز آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو بڑی راتیں ہوتی ہیں اسپیشلی,
اس پہ ٹیلی ویژن پہ علماء کرام آتے ہیں, گفتگو فرماتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں, حمد ہوتی ہے, نعتیں پڑھی جاتی ہیں, تو وہ ایک بڑی روحانی سی محفل ہوتی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں مسجدوں میں جانا چاہیے, ہمیں وہاں بیٹھ کے نمازیں پڑھنی چاہیے. سو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میں آپ تینوں کی طرف آؤں گا. جی بالکل, اس حوالے سے دیکھیے یہ رات جو ہے یہ بندے اور رب کے درمیان کی رات ہے. ٹھیک ہے. اور اس رات میں اجتماع مقصود نہیں ہے. اس رات اتنے بڑے اجتماع ہوتے ہیں حضرت, باہر بھی ہوتے ہیں, مقصود نہیں ہے. اور اگر آپ اصل شریعت کی روح کے مطابق دیکھیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق دیکھیں تو اس میں بہتر کام یہ ہے کہ آپ استغفار کریں گے, اپنے رب سے مناجات کریں گے, دعا کریں گے, نوافل ادا کریں گے, ذکر کریں گے, تراویح پڑھیں گے. یہ رات ان کاموں میں صرف ہونی چاہیے. باقی ہم جو بیٹھے ہیں یا اب رات کو جو بیٹھیں گے, اگر وہ نصیحت کرنے بیٹھے ہیں, لوگوں کو یاد دلانے بیٹھے ہیں. بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں نا جو عبادت میں نہیں مصروف, ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں, انہیں یاد دلانے کے لیے کہ بھائی یہ رات عبادت کی رات, آپ عبادت کر لیجئے. تو واعظ و نصیحت کے لحاظ سے کوئی اجتماع ہو مسائل میں آنے کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے. باقی محفل نعت وہ خود بھی ایک عبادت ضرور ہے, اور اس میں بھی شرکت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لیلۃ القدر کے اجر و ثواب میں شامل فرمائیں گے. مگر اصل روح کے اعتبار سے ہمیں یہ چاہیے کہ اس رات کو مناجات کے لیے استعمال کریں. اللہ اور آپ کے, ہاں مجھے یہ لگتا ہے حضرت کہ کہیں کسی کو سن کے شاید یہ خیال آ جائے کہ, اور ہمارے پاس بھی جو علماء کرام آتے ہیں, دیکھیں جو مناجات میں مصروف ہے وہ تو ٹی وی کے آگے نہیں ہے. ٹی وی کے آگے وہی ہے جو چینل بدل رہا ہے. بالکل وہ کچھ سن لے گا آپ کے سے یا ہم سے تو خیر ہی ہو جائے گی, یا کوئی نعت سن لے گا تب بھی خیر ہو جائے گی. اور وہ میں اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ جب علماء کرام بھی آ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ عبادت بھی چل رہی ہوتی ہے, نعتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, اور بڑا زبردست ماحول ہوتا ہے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے میرے خیال سے. اور اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ کیا میں مناجات کروں, اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی چاہوں, تلاوت کروں, یا ٹی وی کے آ کے بیٹھ کر نعت سنوں, تو میں اسے وہ کام کرنے کو کہوں گا. وہ بہتر ہے, وہ لیلۃ القدر کی رات کے مناسب اور وہ بہترین کام ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں, اور آپ ٹی وی کے آگے رخ کر لیں تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے وہ تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا چاہیے. اور میں موسٹلی یہ بتا دوں کہ اس طرح کے پروگرامز لائیو نہیں ہوتے ہیں, یہ جو رات میں خاص طور سے جو لیلۃ القدر کے حوالے سے, کیونکہ سارے علماء کرام جو ہیں وہ یا تو کہیں مصروف ہوتے ہیں نمازوں میں یا کہیں عبادتوں میں, تو وہ اویلیبل نہیں ہوتے, تو ہمیں 1 دن یا 2 دن پہلے ان کو ریکارڈ کرنا پڑتا ہے. لاہور اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان کا وقت. ہم بریک سے واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر بریک. اور ہمارے علماء کرام سے ہماری بڑی مزے کی گفتگو چل رہی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے. لیکن باتوں میں ابھی بریک میں ایک بات ہو رہی تھی, کیونکہ لوگوں کو نا شکایت کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, ہر چیز پہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں. کسی ایکٹرس کے پروفائل پہ جاتے ہیں, اس نے تصویر اپلوڈ کی ہوتی ہے, اسی کو لکھ رہے ہوتے ہیں یہ تصویر کیوں لگائی, ایسی تصویر کیوں لگائی, تمہیں نہیں پتا رمضان چل رہے ہیں. ابے بھائی رمضان چل رہے ہیں تو کیا کرنے گیا اس کے پروفائل پہ؟ تو یہ وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر کی اتنی فکر ہے, اگر آپ کو اتنا آپ کے دل میں یہ درد ہے یا آپ کو ڈر ہے, تو اوبیسلی آپ ٹی وی لگا کے تو نہیں بیٹھے ہوں گے, آپ وہاں بیٹھے ہوں گے جہاں آپ کو بیٹھنا چاہیے, آپ جائے نماز پہ ہوں گے. تو آپ کو کیا پتا, وہ اتنی خوبصورت مثال اس دن ابو محمد صاحب نے دی, میں آج ریپیٹ کر رہا ہوں وہ مثال, کہ مجنو جا رہا تھا, نمازیوں کے آگے سے گزرا, نمازیوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. اس نے کہا بھائی مار کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے. اس نے کہا میں تو لیلا کے عشق میں تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. تم کس کے عشق میں تھے کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ میں تمہارے سامنے سے گزرا؟ بات یہ ہے باس, سمجھنے والی بات ہے, سمجھیں اس بات کو کہ آپ کس کے عشق میں. حضرت یہ جو اگر ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہم بالکل اس پہ آ جاتے ہیں کہ کون کتنے نوافل ادا کرنے چاہیے, زیادہ تر کیا پڑھنا چاہیے, کیونکہ حضور پاک سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھا تو ان کو بھی حضور پاک نے بتایا. لوگ زیادہ تر اس چیز کو فالو کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ نوافل میں یا دعاؤں میں یا قرآن پاک میں کیا زیادہ پڑھیں,
کیونکہ ہم لوگ آپ کو پتہ ہے نا شارٹ کٹ کے مارے ہوئے لوگ ہیں. وظیفہ بتا دیں کوئی آج کی رات کا, وہ پوچھ رہا ہوں. سوری. اس مقدس شب میں کوئی سلیبس مختص نہیں کیا گیا اچھا کہ آپ کو یہ اور یہ کام کرنے ہیں. یہ شب اللہ سے رجوع کی شب ہے. اس شب میں آپ کو 2 کام کرنے ہیں. ایک یہ کہ ماضی کے جو خطائیں ہیں, کوتاہیاں جو آپ کو یاد ہیں, جو یاد نہیں ہیں, ان تمام پر اللہ کے حضور معافی طلب کریں. اللہ اکبر. اول. دویم یہ کہ یہ جتنی ماضی کی کوتاہیاں ہیں اس پر احساس ندامت ہو, اللہ سے معافی طلب کریں. اور تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہی رہ جاتی ہے کہ جن گناہوں پر میں معافی مانگ رہا ہوں اللہ سے, اب کم سے کم اس کو دہراؤں تو نہیں. اچھا کئی لوگ تو حضرت, میں سوری معافی کے ساتھ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ یار رات کو تو وہ سب کچھ مانگ لیا آپ نے, انشاءاللہ معاف ہو گیا ہوگا, پھر اگلے سال پھر مانگ لیں گے. یہ بتائیے ذرا مجھے اس کا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب تک کا میٹر 0 کر دو. ہاں 0 ہو گیا, جیسے حج کر کے آتے ہیں تو سمجھتے 0 ہو گیا, اب نئی زندگی شروع ہو گئی, پھر وہی 2 نمبریاں شروع. ایسی کوئی توبہ نہیں ہوتی, کیونکہ توبہ کی شرط میں یہ بات شامل ہے کہ جس گناہ پر توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم بھی اس کے اندر پایا جائے. یعنی میں یہ تو توبہ کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, لیکن ساتھ میں میرے اندر کوئی آئندہ بچنے کا ارادہ نہیں ہے. ہاں یعنی یہ تو میں توبہ کے ساتھ ایک مذاق کر رہا ہوں کہ اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے اور آئندہ میں بچوں گا, ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں. اللہ کے لیے کوئی ہیک نہیں ہے, اللہ کو دلوں کا حال پتہ ہے. بالکل. ہاں اس لیے توبہ تو ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے ماضی کو شفاف کر دیتا ہے, بالکل, گناہوں کو مٹا دیتا اللہ ہے, اکبر, اور مستقبل میں آنے والے وقت میں انسان کی زندگی کو پاکیزگی کے دھارے میں ڈال دیتا ہے. انسان جب توبہ کرنے کے بعد نکلتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جن گناہوں پہ توبہ کر چکا ہوں اب ان کو نہ دہراؤں, ان خطاؤں کو نہ دہراؤں. اور پھر اس میں ایک بات ضروری ہے کہ اللہ سے متعلق جتنے گناہ ہیں اس پر تو آپ توبہ کر لیں, مخلوق سے متعلق جو گناہ ہیں اس میں مداوع ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے کسی کے 20 لاکھ روپے ناحق غصب کر لیے اور پھر میں شب قدر میں اللہ سے کہوں اللہ مجھے معاف کر دے. ہاں مجھے اس کا مداوع کرنا ہے. وہ بندہ نہیں ہے تو اس کے وارثوں سے مداوع کرنا ہے. اس کے وارثوں کی بھی خبر نہ ہو تو پھر اس کے لیے فقہا نے الگ طریقے لکھے ہیں, لیکن مداوع بہر صورت کرنا ہے. تو ہمیں شب قدر کو یوں گزارنا چاہیے کہ اس میں کچھ وقت اجتماعیت کے لیے ہو, کیونکہ اجتماعیت کو بھی اللہ نے پسند کیا. کچھ وقت اجتماعیت کے لیے ہو, کچھ وقت خلوت کے لیے ہو, کچھ وقت سونے کے لیے ہو. اس لیے کہ جو آدمی سو کر اٹھتا ہے اس کے نفس پر یہ عمل بھاری ہوتا ہے, سو کر اٹھنا اور پھر عبادت کرنا. تو اللہ کی خاطر سو کر اٹھنا یہ اللہ کو پسند ہے. ایک روایت بس میں پیش کر کے گفتگو مکمل کروں. ایک صحابی, نماز کا وقت تھا, اس وقت ان کی آنکھ لگ گئی تو رسول خدا نے حضرت علی سے کہا کہ ان کو نماز کے لیے اٹھا دو. حضرت علی نے ان کو اٹھایا. اب حضرت علی نے حضور سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے آپ ہوتے ہیں, سب سے بڑھ کر آپ ہوتے ہیں, تو یہ تو اس کو نماز کے لیے اٹھانا یہ تو نیکی کا کام تھا, آپ نے خود اس کو نہ اٹھایا, آپ نے مجھے کہا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. اب حکمت دیکھیے, رسول خدا فرماتے ہیں اے علی میں اللہ کا رسول ہوں, اگر میں اس کو اٹھاتا اور یہ نیند میں کہہ دیتا کہ میں نہیں اٹھ رہا تو اس کا ایمان گیا تھا. اللہ, میں نے اس کا ایمان بچایا ہے کہ اگر یہ تم کو منع کر دے گا اس کا ایمان نہیں جائے گا. اللہ اللہ اللہ. دیکھیں سمجھنے والی باتیں ہیں. اور مولانا صاحب آپ بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے جو, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کچھ پروگرامز میں نے بھی دیکھے ہیں اتفاق سے جس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ لیں, آپ یہ پڑھ لیں, آپ یہ پڑھ لیں. ہماری کچھ بہنیں کچھ بھائی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی کامیابی کے لیے وظیفہ بتا دیں, کوئی بچی کے شادی کے لیے وظیفہ بتا دیں. اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, کیا وہ صحیح ہیں؟ دیکھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. فیصل بھائی سال میں 365 دن ہیں
اب اس سے اور شارٹ کٹ کیا لیں گے کہ 5 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں اور ان میں بھی ہم شارٹ کٹ ڈھونڈیں. واہ 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 360 دن سے بھی اللہ تعالیٰ نے 5 کر دیے. مولانا صاحب خوبصورت بات. اور اس میں سے بھی ہم کہیں کہ ہمیں کوئی مختصر بتائیں. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے اجتماعیت کے حوالے سے بھی. دیکھیں اگر ہم کچھ وقت کے لیے اجتماعیت ہے وہ بھی لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ عبادت کس طرح کرنی ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اس کے بعد جو آپ کا الگ وقت ہے نا, خلوت کا وقت ہے, اس میں آپ اپنے اللہ کو منائیں جتنا منا سکتے ہیں, جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. وہ اللہ فیصل بھائی اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے. بے شک محبوب کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے محبت کے 100 درجے پیدا کیے ہیں, 1 درجہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا ہے. وہ 1 درجے کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے, باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے, بہن بھائیوں میں پیار ہے, میاں بیوی میں پیار ہے, دوستوں میں پیار ہے, سب میں پیار ہے, صرف 1 درجے کی وجہ سے. آپ اندازہ کریں کہ 1 درجے کی وجہ سے ماں کو بچے سے اتنی محبت ہے, تو جس رب کے پاس 99 درجے ہیں اللہ کتنا پیار کرتا ہے. اللہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ بندے 1 بار کہہ دینا یا اللہ, وہ 10 بار کہے گا لبیک یا عبدی. بندے مانگ تو صحیح, 1 بار کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, 1 بار صدق کے دل سے 1 آنسو اپنی آنکھ سے بہا کے کہہ دینا اللہ زندگی گناہوں میں گزار کے آیا ہوں. اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی کس نے رب کہنا اگر میں تجھے معاف نہ کروں. اللہ میں ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا, صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. یہ برکت والی رات, یہ بڑی عظمت والی رات ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کثرت سے یہ دعا کرتے تھے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. بار بار یہ خود بھی دعا کرتے, صحابہ کرام کو بھی سکھاتے. ہم اپنے ناظرین سے بھی یہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی رکھی ہے, آپ کو یہ رات اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. وہ اللہ آپ سے پیار کرتا ہے, آپ کو یہ رات دے دی. اگر وہ اس رات سے پہلے مجھے موت دے دیتا میں اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا. وہ ایک اور چانس دے رہا ہے کہ بندے آ جا, ایک اور چانس دے رہا. آج بھی تمہارا رب تمہارا منتظر ہے, ابھی بھی تمہارا رب چاہتا ہے 1 بار آ کے کہہ دو میں اللہ معافی مانگتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں. بے شک. اور پھر اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں, جیسے توبہ کے حوالے سے آپ بات کرے تھے کہ بندہ پھر گناہ. دیکھیں انسان کا دل سب سے بڑا مفتی ہے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے اللہ سے کس طریقے سے مانگا ہے. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میرا تعلق کتنا ہے. صاحب البیت ادری بما فی, گھر والا بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. مجھے پتہ ہے میں کتنے پانی میں ہوں, میرے اللہ سے کیا تعلق ہے. واہ واہ واہ. توبہ کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ وہ گناہ چھوڑ دے. جو توبہ سے پہلے کرتا تھا نا, اگر اس نے وہ چھوڑ دیا سمجھ لے اس کے رب نے اس کی توبہ قبول کر لی. اللہ 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 اللہ. اب اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے, اور پہلے بھی کرتا ہے, اب اور کر رہا ہے. تو اس لیے ہم اپنے ناظرین سے یہ بات کریں گے کہ اپنے اللہ سے منائیں, اپنے اللہ کو منائیں, اللہ سے اس انداز میں مانگیں آپ کا یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ سے ہی لینا ہے. آپ جب بھی دعا کریں, جب بھی اللہ تعالیٰ کو منائیں, یہ جملے ضرور بولا کریں, اللہ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. بالکل نہیں, پوری کائنات میں آپ کے علاوہ میرا کوئی. اللہ اگر آپ نے بھی مجھے خالی موڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا, میرا اور کوئی کے بس میں ہو حضرت کسی کو روٹی کھلانا, انسان کے بس میں ہو. بالکل. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو 1 وقت کی روٹی بھی نہ ملے کسی کو. یہ تو میرے رب کا کمال ہے. رب کا کہاں رزق لکھا ہوا ہے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ اس انداز میں دے رہا, اس کو بھی دے رہا جو اس کے در پہ نہیں آ رہا, اسے بھی دے رہا ہے. بے شک بے شک. اس لیے اللہ کو اس انداز میں منائے, اس یقین سے منائے کہ میں نے اللہ سے ہی لے کے جانا ہے, اور اس بندے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور یہاں میں ایک اور آپ کی اجازت سے یہ بات کروں گا, معذرت سے اگر 1-2 منٹ اوپر چلے جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا, اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگا, اللہ تعالیٰ نے فوراً دے دیا. آپ نے اللہ سے مانگ لی, دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو دے دی. بالکل. ایک صورت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں, اللہ اس کے مقابل کوئی اور چیز دے دیتا ہے. آپ نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے فلاں چیز بنا دے, اللہ تعالیٰ نے مولوی بنا دیا. جو آپ کے حق میں تھا وہ اللہ نے بہتر کر دی. اب ایک دعا کی صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے, نہ تو اللہ تعالیٰ فوراً دیتے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابل میں کوئی چیز دیتے ہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں. ہمارے بعض ساتھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, میں بڑا مانگتا ہوں, میری سنی نہیں جاتی. اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا, بلکہ قیامت والے دن جب وہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں کم ہوں گی, گناہ زیادہ ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے وہ ایک گٹھلی پڑی ہے وہ لے کے آؤ, وہ اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھو.
جب وہ گٹھلی لائی جائے گی، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم، اس کے لیے جنت کا فرمان جاری ہو جائے گا۔ اب یہ پوچھے گا اللہ یہ نیکیاں کون سی ہیں؟ مجھے تو نہیں یاد، جو مجھے یاد تھی وہ ساری اس پلڑے میں پڑی تھی، اب یہ کہاں سے آئیں؟ ہمارا رب کہے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں مانگتے رہے، میں نے تمہیں نہیں دی۔ تو یہ بندہ حسرت کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، آج مجھے اتنا اور مل جاتا۔ اللہ اللہ، کیا خوبصورت بات تھی۔ چلیں جی، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت، ہم واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ دسترخوان پہ ہمارے ساتھ رہیے۔